بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلویا پلیتھ کی بہت ہی امپورٹنٹ پوئم دا ارائیول آف دا بی باکس کی سمری کو ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ان دس پوئم دا poetess says that she bought this heavy wooden box which seems a burial box of a dwarf or a child۔ اس پوئم میں شاعرہ کہتی ہے کہ اس نے شہد کی مکھیوں والا جو یہ بھاری صندوق خریدا ہے وہ دیکھنے میں کسی بونے شخص یا کسی بچے کے تابوت کی طرح لگتا ہے۔ She hates the noise produced by the swarm of bees in it۔ اسے صندوق میں موجود مکھیوں کے جھنڈ نے جو شور مچا رکھا ہے وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ Though the bee box is locked, yet she feels it dangerous for her, but at the same time she cannot keep herself away from it۔ اگرچہ صندوق کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مکھیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس صندوق سے خود کو دور بھی نہیں رکھ پاتی۔ She cannot see what is happening because the box is dark from inside۔ چونکہ صندوق کے اندر اندھیرا ہے اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ She only can discern that the swarm of bees is lying in a jumbled state, as the African slaves used to be in a ship before their export to other countries۔ وہ صرف محسوس کر سکتی ہے کہ شہد کی مکھیاں صندوق میں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح بے ترتیبی سے پڑی ہوں گی جیسے غلاموں کی تجارت کے زمانے میں افریقی لوگوں کو غلام بنا کر جہازوں میں ٹھونسا جاتا تھا۔ The poetess says that she cannot take risk of releasing the furious bees who are communicating with one another in an intelligible language۔ شاعرہ کہتی ہے کہ وہ اتنی تیش بھری مکھیوں کو آزاد کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی جو انسانوں کو سمجھ نہ آنے والی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں۔ Bees are small insects. They can easily be controlled if come one by one, but she has to face a large swarm of bees which are just like a violent Roman crowd۔ شہد کی مکھیاں یوں تو چھوٹی سی ہوتی ہیں اور اگر ایک ایک کر کے ان سے نپٹا جائے تو ان پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اسے تو مکھیوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ سے نپٹنا ہے اور یہ قدیم زمانے کے بے قابو رومی ہجوم کی طرح ہیں جن پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ She realizes that she has bought a troublesome creature۔ جلد ہی وہ محسوس کرتی ہے کہ اس نے مصیبت پیدا کرنے والی ایک مخلوق خرید لی ہے۔ Now she thinks on two options۔ She can send the box back or let the bees die of hunger۔ اب وہ دو مختلف پہلوؤں پر سوچنے لگتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ شہد کی مکھیوں سمیت یہ صندوق واپس کر دے اور یا ان مکھیوں کو بھوکا ہی مرنے دے۔ Realizing the bees hungry, she decides to let them free and stand motionless so that the bees take her for a tree and ignore her presence because she is wearing a protecting dress and a black veil to keep her safe from their stings۔ مکھیوں کو بھوکا محسوس کر کے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ انہیں آزاد کر دے اور خود ایک طرف ہو کر بے حس و حرکت سیدھی کھڑی ہو جائے تاکہ مکھیاں ڈنک مارنے کے لیے اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں اور اسے کوئی درخت سمجھ کر نظر انداز کر دیں، کیونکہ حفاظتی لباس کی وجہ سے اس وقت شاعرہ کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں نظر نہیں آ رہے۔ She soothes herself by thinking that they would not attack her because she is no source of honey for them۔ وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتی ہے کہ مکھیاں اسے ڈنک نہیں ماریں گی کیونکہ وہ ان کے لیے شہد پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ In the end, she decides to free them the next day and says that the box is only a temporary prison for the bees۔ آخر میں وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کل ان مکھیوں کا آزاد کر دے گی اور کہتی ہے کہ یہ صندوق تو ان مکھیوں کا محض عارضی قید خانہ ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔